وسلم عليك يا حبيب الله بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تاج پا کے خلافت دا تاج پا کے خلافت دا یا عمر تاجاں والے کھڑے بیٹھ دے رہ گئے تاج پا کے خلافت دا یا عمر تاجاں والے کھڑے ملیا فاروق فاروق اعظم ماہ محرم الحرام شروع ہونے والا ہے یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے اور پھر یہ سال کا اسلامی سال کا آخری جمعہ ہے اور شان ہے فاروق اعظم کی اس ہستی کی جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام اور بانی اسلام کے لیے لٹا دیا اس ہستی کا تذکرہ ہے جس نے دنیا کفر میں ایسا زلزلہ برپا کیا آج بھی کفر سن کے لرزتا ہے عمر فاروق کا نام آج بھی کفر سن کے لرزتا ہے تو عزیزان محترم ایسے مرد مجاہد کا جب تذکرہ ہو تو دل کھول کا سبحان اللہ کی داد میں منبر مصطفیٰ ملیا فاروق تاجاں والے کھڑے بیٹھ دے رہ گئے تاج پا کے خلافت دا آیا عمر اور جھولی کر کے خدا سونی سی سونے نبی دی دعا اب اس کی تشریح اگر کرنا چلا رہا ہوں تو وقت انتہائی مختصر ہے انشاءاللہ اپنے موضوع کے ساتھ ساتھ یہ ضرور بیان کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے دعا مانگی حضرت عمر کے لیے دعا مانگی چولی کر کے خدا سونی سے سونے نبی دی دعا خوش نصیبی سی آقا نکل لالیا خوش نصیبی سی آقا نکل لالیا کئی نصیباں سڑے
سامعین کرام، میں نے جو آیہ کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی انتہائی اختصار کے ساتھ اور بلا تمہید میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اللہ کے کنز الایمان سے لیا جائے، اس سے ترجمہ لیا جائے تو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، سبحان اللہ، اے غیب، کیونکہ ان کا چیلنج ہے، اگر کوئی عالم کوئی مفتی وہ چیلنج قبول کر لے، وہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ترجمے قرآن پاک کے اٹھا لو، جہاں جہاں قرآن کی آیت یا ایھا النبی آئی ہے یا لفظ نبی کا استعمال ہوا ہے تو ہر مترجم نے، ہر ترجمہ کرنے والے نے اس کو نبی ہی لکھ دیا ہے۔ نبی عربی کا لفظ ہے، نہ کہ اردو کا، نہ کہ ہندی کا۔ اگر یہ عربی کا لفظ ہے تو پھر اس کا ترجمہ کیوں نہیں لکھا؟ اگر یہ عربی کا لفظ ہے، جنہوں نے بھی قرآن کے جتنے بھی مترجم اٹھا کے دیکھے، ترجمے اٹھا کے دیکھے، ہر ایک نبی لے کے آگے چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت پوچھنا چاہتے ہیں کہ نبی کے معنی بتاؤ، نبی کا مطلب کیا ہے، تاکہ لوگوں کا عقیدہ درست ہو۔ جس عقیدے پر تم گمراہ کرنا چاہ رہے ہو، قرآن نے تو کئی مرتبہ اس عقیدے کو قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ رب تعالیٰ نے تو کئی مرتبہ اس عقیدے کو قرآن میں بیان کر دیا۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی۔ نبی کہتے ہیں غیب کی خبر بتانے والے کو، ورنہ ابو جہل ہاتھوں میں کنکر لے کے نبی سے کبھی نہ پوچھتا اگر نبی ہو، واقعی اللہ کے نبی ہو، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ کیونکہ ابو جہل یہ جانتا تھا نبی وہ ہوتا ہے جو غیب جانے، نبی وہ ہوتا ہے جو غیب جانے۔ اسی لیے ہاتھوں میں کنکر لے کے پوچھا اے نبی، اگر سچے نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، اگر آپ نے بتا دیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں بتاؤں گا جو چیز تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں۔ تم نے نبی کے علم میں اعتراض کر دیا، معاذ اللہ اسے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اور آج تمہارا استاد بھی یہ نظریہ رکھ کر پوچھ رہا ہے نبی سے کہ میری مٹھی میں کیا ہے، اور اس کے چیلے بھی آج کہتے ہیں کہ نبی کو اگر علم غیب ہوتا یہ چیز نہ ہوتی، اگر اس میں علم غیب ہوتا یہ فلاں چیز نہ ہوتی، اسے تو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو جہل میں بتاؤں یا یہ چیز جو میری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا، میرے آقا نے اشارہ فرمایا، کنکر بول اٹھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرا موضوع چونکہ یہ نہیں ہے، ضمناً آئی میں آپ کو بتاتا چلوں، اے نبی حسبک اللہ، تیرے لیے اللہ کافی ہے۔ اب یہاں میں آپ کو یہ نظریہ بھی بتاتا چلوں، عقیدہ بتاتا چلوں۔ لوگ لکھتے ہیں بڑے بڑے اسٹیکر لگا کے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ہی کا مطلب ذرا سمجھنا، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، سب کے لیے اللہ کافی ہے۔ وہی مالک ہے حقیقی، وہی خالق ہے حقیقی، وہی حقیقی نعمتیں دینے والا ہے۔ لیکن یہاں ہی میں جس کی نفی کی جاتی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات یا انبیاء کرام یا صحابہ کرام یا اولیاء کرام کی نفی کی جاتی ہے۔ وگرنہ قرآن کیا بیان کر رہا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تیرے لیے کافی ہے اللہ اور تیرے وہ تابعدار مومن تیرے لیے کافی ہے۔ مومن تیرے لیے یعنی اللہ بھی کافی ہے، اللہ کے بندے یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تابعدار مومن بھی رسول اللہ کے لیے کافی ہے۔ یہ نظریہ ہے اصل قرآن نے جو ہمیں دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا۔ عزیزان محترم، بات چونکہ لمبی ہو گئی، یہ آیت کا لفظی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، شان نزول بیان کرنے لگا، ان کا یہ سبحان اللہ۔ یہاں ابو جہل نے میٹنگ بلائی کہ اس نبی کے ساتھ اب کیا کرنا ہے، کنکریوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، معاذ اللہ اس کا جادو پتھروں پہ بھی چلتا ہے، اس کا جادو آسمان پہ بھی چلتا
چلتا ہے، اس کا جادو چاند پہ بھی چلتا ہے، اس کا جادو معاذ اللہ سورج پہ بھی چلتا ہے۔ اب حل کیا ہوگا؟ سب نے کیا مشورہ دیا کہ کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ اس نبی کو معاذ اللہ قتل کرنا چاہیے، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ یہ نبی ہوگا، نہ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہے گا، برا بھلا کہے گا، لہذا اسے اس دنیا سے مٹا دیا جائے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اور فانوس بن کے کسی کی حفاظتی ہوا کرے، فانوس بن کے کسی کی حفاظتی ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن۔ آج بھی کچھ ابو جہل کی نسل یہ ذکر مصطفیٰ مٹانا چاہتی ہے، تا قیامت یہ ذکر مصطفیٰ جاری رہے گا، تا قیامت نبی کے دیوانے زندہ ہے، ذکر مصطفیٰ زندہ رہے گا، نبی کے ماننے والے تا قیامت زندہ ہے، نبی کا نام زندہ رہے گا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اسے مٹا دیا جائے، تو مشورہ یہ بنا، یہ کام کرے گا کون؟ یہ کام کرے گا کون؟ یہاں پھر شیطان شامل ہو جاتا ہے کہ ساری جو بڑی بڑی اقوام ہیں، بڑے بڑے قبائل ہیں، ان سے چند ایک لڑکے لے لو، وہ جا کے اس کو قتل کرائیں، نہ یہ مسلمان ہم سے بدلہ لے سکیں گے اور نہ یہ کسی سے لڑ سکیں گے، تعداد میں بہت تھوڑے ہیں۔ تو مشورہ یہ طے پایا، چند لڑکے لیے گئے، لیکن وہ نوجوان اب ان کی بھی ہمت نہیں بن رہی تھی کہ نبی کے سامنے کون آئے۔ عمر کھڑے ہو جاتے ہیں، اسلام لانے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، عمر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کام میں کرنے کو تیار ہوں، یہ کام میں کرنے کو تیار ہوں۔ ابو جہل نے کہا اگر تو یہ کام کر کے آئے تو میں تجھے مالا مال کر دوں گا، بہت ساری دولت دے دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، تلوار میان سے نکالی، روانہ ہو گئے۔ ابھی اس کا شرط تمہارے قدموں میں لے کے پیش کر دیتا ہوں، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، سارے عرب میں بہادری پہ مشہور ہے، جرأت اور بہادری کے تمغے لے چکے ہیں، ہر میدان میں فتح پاتے ہیں، ہر پہلوان کو شکست دینے والا عمر آج چلا ہے نبی کا سر لینے۔ ذرا غور سے سننا میرے ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں، میرے آقا علیہ السلام سے عشق اور محبت کرنے والوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہاں عمر تلوار لے کے چلا ہے، راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت نعیم بن عبداللہ، فرمایا عمر یہ آنکھوں میں خون اترا ہے، اتنے غصے سے کہاں جا رہے ہو؟ کہا پرے ہٹ جاؤ، تمہارے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں، آج یہ قصہ تمام کرنے جا رہا ہوں، آج یہ قصہ تمام کرنے جا رہا ہوں۔ تھے تو صحابی رسول، کہیے سبحان اللہ۔ صحابہ پر اعتراض اٹھانے والوں، ذرا ان کی خدمات بھی دیکھ لیا کرو کہ ان کی دین کے لیے خدمات کیا ہے۔ آج ہر غیرہ نٹھو خیرہ ان پر اعتراض کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت نعیم نے فرمایا جس نبی کو قتل کرنے جا رہے ہو، اس نبی کا دین تیرے گھر میں پھیل چکا ہے، اس نبی کا اسلام تیرے گھر میں آ چکا ہے، تیری بہن اور تیرے بہنوئی جو ہے نا وہ مسلمان ہو چکے ہیں، پہلے جاؤ ان سے تو بدلہ دو، ان کو تو قتل کرو، پھر نبی کے بارگاہ میں آ جانا۔ اب عمر کو اور
میں جس نبی کو ختم کرنے جا رہا ہوں اس نبی کا دین میرے گھر میں اور وہ بھی میری بہن خطاب کی بیٹی ایک ہی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فوراً بہنوں کے گھر پڑھتے، بہن کے گھر پڑھتے۔ اللہ اکبر، جناب آپ کی بہن ہمشیرہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلے عورتیں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، آج میک اپ سے ٹائم نہیں مل رہا، سجاوٹ و بناوٹ سے فراغت نہیں مل رہی، نہ نماز کا ٹائم ہے، نہ قرآن کی تلاوت کا ٹائم ہے، نہ دینی کام کے لیے ٹائم ہے۔ عزیزان محترم، پھر حالت یہ بنی کہ گھر کے اندر نہیں سب نے وہ ڈیرے ڈال لیے کہ ہر بندہ یہ شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے، نہ گھر میں خیر و برکت ہے، نہ گھر میں دین اسلام کی بہار ہے۔ اگر دین اسلام کی بہار چاہتے ہو، اپنے ساتھ اپنی عورتوں کو بھی اس بات کی ضرور تبلیغ کرو کہ صبح اٹھ کر قرآن کی تلاوت کر لیا کرے۔ آپ کی بہن قرآن پڑھ رہی ہے، زور سے آپ کے دروازے پہ دستک کی، دروازہ اندر سے بند ہے۔ اللہ اکبر، چیخ کے کہا کہ دروازہ کھولو۔ عمر نے چیخ کے کہا کہ دروازہ کھولو۔ اب یہاں بہن ہمشیرہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، پتہ لگ گیا کہ بھائی آپ جلال میں ہے۔ عمر کے جلال سے بڑے بڑے پہلوان بھی کام اٹھتے تھے، عمر کے غصے اور دبدبے سے بڑے بڑے پہلوان بھی کام اٹھتے تھے۔ ہمشیرہ ہے، اس نے کہا کہ ایسا نہ ہو قرآن کی بے ادبی کرے، آرام سے قرآن کو لپیٹا۔ کہیے سبحان اللہ۔ ایمان کی تقویت دیکھیے، ایمان کی عورت ذات ہے، ایمان کا تقاضا دیکھیے۔ آرام سے قرآن کو لپیٹا، بند کیا اور اوپر تاک میں رکھا۔ یہاں عمر ہے کہ دروازہ بجائے جا رہا ہے، آخر جلال میں آ کے ایک ہی لاٹھ ماری، دروازہ دور جا گرتا ہے۔ بہن نے کہا خیر ہے، کہا کیا کر رہی تھی بتاؤ مجھے، کیا کر رہی تھی؟ اللہ اکبر، عمر نے پھر کیا کیا؟ بہن کو بالوں سے پکڑا، زمین پہ گھسیٹا، کبھی دیوار میں سر مارتے ہیں، کبھی گھوسا مارتے ہیں۔ آپ کی بہن ہمشیرہ، آپ کی ہمشیرہ یہ سر سے جب خون بہنے لگتا ہے، کہا کیا کر رہی تھی بتاؤ؟ فرمایا میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ تو اسلام لا چکی ہے، کلمہ پڑھ چکی ہے، جس نبی کو میں قتل کرنے جا رہا ہوں اس کا دین لا چکی ہے۔ کہا ہاں میں مسلمان ہو چکی ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ کہا پھر لاؤ وہ قرآن میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں، لا یمسہ الا المطہرون، تنزیلا من رب العالمین۔ اے عمر، تیرے اندر کفر کی پلیدی ہے، تو ابھی مشرک ہے، نجس ہے، پلید ہے، جب تک غسل نہیں کرے گا قرآن کو ہاتھ لگانے بھی نہیں دوں گی، قرآن کو ہاتھ لگانے بھی نہیں دوں گی۔ پھر مارا بہن کو، اتنا مارا کہ لو لہان کر دیا۔ عمر حیران ہے، وہ بہن جو میری ایک آواز پہ کانپنے لگ جاتی تھی، آج کیا ہو گیا؟ اعلان کہہ رہی ہے کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں کلمہ پڑھ چکی ہوں۔ ارے یہاں بہن کو عمر مارے جا رہے ہیں، وہاں میرے آقا علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے میرے پروردگار، اسلام اس حالت میں بڑا کمزور ہے، اگر اس کو تو طاقتور بنانا چاہتا ہے تو پھر دو شخصیات میں سے ایک کو مسلمان کر دے، دو بندوں میں سے ایک کو مسلمان کر دے۔ وہ دو شخصیات کون سی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، اگر اسلام کو عزت اور تقویت دینا چاہتا ہے یا پھر عمر کو مسلمان کر دے، یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کو مسلمان کر دے۔ یہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں، وہاں بہن کو عمر اتنا پیٹ رہے ہیں کہ لہو لہان کر دیا۔ مار کے جب تھک گئے، کہا کہ پھر لاؤ اس قرآن کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نا جب تک تو غسل نہ کرے گا، اندر کو پلیدی نہیں نکالے گا، قرآن کو ہاتھ لگانے نہیں دوں گی۔ عمر نے پھر غسل کیا، کہو سبحان
نبی کی بارگاہ میں لے جا، عمر اسلام لانا چاہتا ہے، عمر اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ ارے آج عمر مان گیا، جس بہن کو ایک دھمکی لگاتا تھا بہن سر کے بل آیا کرتی تھی، آج عمر مار مار کے تھک گیا۔ بہن نے کہا جس حسن مصطفیٰ کا میں نے دیدار کیا ہے، یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن اس کا کلمہ کبھی بھی نہیں چھوٹ سکتا۔ تاج پا کے خلافت آیا عمر، پھر عمر کی وہ حالت بنی، گلے میں پٹا پہننے ڈالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاتی ہیں۔ وہاں جناب حضرت امیر حمزہ موجود، حضرت عبد الرحمن بن عوف موجود، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے، ایک صحابی پکار کے کہتا ہے حمزہ خیال رکھنا، عمر کا خیال رکھنا، کس ارادے سے آ رہا ہے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگتا کہ کہا آمنے پڑھو ہے میرے ساتھیوں، اگر عمر اچھی نیت سے آ رہا ہے تو آنے دو، اگر نیت میں فتور رہا تو اس کا سر قلم کرنے کے لیے حمزہ آگے بڑھے گا۔ میں کھڑا ہوں نبی کی حفاظت کے لیے، میں کھڑا ہوں نبی کی عزت اور ناموس پر اپنی جان دینے کے لیے۔ عمر کی مجال ہے کچھ یہاں کر سکے، یہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا راستہ کھول دو، اے میرے صحابہ راستے سے ہٹ جاؤ، عمر آ رہا ہے، راستے سے ہٹ جاؤ، عمر آ رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے قریب آ کر جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکیاں بند جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے معاف کیجئے، میں تو تلوار لے کے آپ کو قتل کرنے سے نکلا تھا، آج میں آپ پر قربان ہونے آیا ہوں، آج میں آپ پر قربان ہونے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے معافی دیجئے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے عمر پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہاں عمر اسلام لائے، وہاں جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو، آج آسمان کے ملائکہ بھی حضرت عمر کے ایمان پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ تاج پا کے خلافت آیا عمر، تاجہ والے کھڑے ایک دیر گئے، ممبر مصطفیٰ ملیا فاروق نوں، ممبر مصطفیٰ ملیا فاروق نوں، سب شہنشاہ کھڑے ایک دیر گئے، تاج پا کے خلافت آیا عمر۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تیرے لیے اللہ کافی ہے اور تیرے تابعدار مومن تیرے لیے کافی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر کی ذات نبی ہوتی۔ جب عمر کی ذات نبی نہیں ہو سکی تو کانا دجال کہاں سے نبی بن گیا؟ قادیانی دجال کانا کہاں سے نبی بن گیا؟ جب عمر کی ذات جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہیں آسمان پہ تارے چمک رہے ہیں، میرے آقا سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہے کوئی ایسا شخص جس کی نیکیاں اتنے ہوں جتنے آسمان کے ستارے، جتنے آسمان کے ستارے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا عائشہ یہ کیا سوال کر دیا، میں کہاں سے ستاروں کو گن سکتا ہوں، مجھے تو اس کا علم بھی نہیں ہے، نہیں، پر جس کا جواب دیا فرمایا ہاں عمر وہ ذات ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ عمر سے برابری کرنے والوں، عمر کی شان پہ تبرہ کرنے والوں، اور میں اس منکر نبوت کو بھی بتانا چاہتا ہوں جو آج نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے یا اس کی حواری یا
بھٹا بھیجتے رہیں گے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دویم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یار نسیم کا شمار ہوتا ہے، اور ان اشراف الاشراف اسلام جن 10 اصحاب کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اس دنیا میں عطا فرما دی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے دلی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج یہ اس سلسلے میں چھوٹا سا یہ پروگرام کیا ہے، جن جن بھائیوں نے دوستوں نے اس میں تعاون کیا، اللہ تبارک و تعالی ان کے تعاون کو اپنی بار میں مشرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ 2 اعلانیں سماعت فرما لیں کہ بعد نماز جمعہ انشاءاللہ مختصر سا احتجاجی مظاہرہ اسی آپ کے عربی مسجد کے سامنے باہر روڈ پر ہوگا۔ ان کشمیری مظلوم بھائیوں کے لیے جو آج 25 دن سے کرفیو کی حالت میں ہیں اور ظلم و ستم بودی کا سہ رہے ہیں، ان سے اظہار یکجہتی کے لیے میرے بھائیوں تمام ساتھوں سے التماس ہے کہ بعد نماز جمعہ صرف یہ 10 منٹ کا احتجاج ہوگا، برائے کرم تمام یہیں رکیے اور اس احتجاج میں ضرور شامل ہوں، اور اس کے بعد پھر یہاں پر آ کر لنگر فاروقی تقسیم کیا جائے گا۔ تمام عاشقان رسول لنگر فاروقی کھا کے پھر اس کے بعد آخر میں دعا ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ، اگر آپ نے سنتیں نہیں پڑھی سنت۔ سبحان اللہ۔